اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا۔ کیا تجھ کو ان لوگوں کا قصہ معلوم ہے جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں میں تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بے شک اللہ تعالی بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دیتے ہیں، اور اللہ کمی کرتے ہیں اور کھولتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لے جائے جاؤ گے۔ تقریباً رکوع نمبر 20 پر 8 سے لے کر رکوع نمبر 30 پر 1 تک پورے مسائل اس کے اندر آئے تھے۔ طلاق کا مسئلہ، 3 طلاق کا مسئلہ، طلاق کی عدت کا مسئلہ، دودھ پلانے کا مسئلہ، شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزارنے کا مسئلہ، اور طلاق دینے کے بعد طلاق کی عدت کے اندر نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، خطبہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں، اور طلاق دے دیا مہر متعین نہیں کیا تو اس وقت کیا مسئلہ ہے۔ میاں بیوی ابھی نہیں ملے اور میاں بیوی مل گئے، طلاق دے دیا، مہر بھی طے کر دیا تو اس کا مسئلہ، اور اسی طرح نماز کے بارے میں اللہ نے بتایا۔ یہ سو پورے مسائل ہونے کے بعد آگے اللہ یہاں ایک قصے کی طرف، ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قصہ مشہور تھا کہ ایک قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت ہزار سال پہلے، کئی سو سال پہلے دنیا کے اندر بستی تھی، بنی اسرائیل میں سے۔ قرآن کی آیت سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے اپنی بستی کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گئے تھے۔ حدیث کے اندر اور دوسری حدیث کے اندر تو بس اتنی بات ملتی ہے کہ وہ کون قوم تھی، کیا تھی، یہ تو اس کی وضاحت تو نہیں ہے، البتہ بنی اسرائیل تھے۔ یہاں اللہ نے الف کہتے ہیں ہزار کو، الوف جمع ہے کئی ہزار۔ اب یہ 10,000 سے کم تو نہیں ہو سکتے، 10,000 سے کم نہیں، اس کی تعداد نہیں ہو سکتی۔ تو 2 وجہ بتائی گئی ہے۔ ایک تو اس بستی کے اندر کچھ وبا پھیل گئی تھی، کچھ بیماری پھیل گئی تھی جس کو طاعون کہا جاتا ہے۔ طاعون جیسے ہمارے یہاں ہوا 2019 میں، کرونا وائرس پھیل گیا،
चाइना से वो बीमारी चली, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ गई, पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब खलबली मच गई, और हिंदुस्तान के अंदर भी, खुद हमारे सूबे के अंदर, खुद हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खुद हमारी बस्ती के अंदर कई सौ जानें चली गई। सिर्फ 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वानम्बड़ी और आमूर का अंदाज़ा जो किया गया, मरने वालों की जो गिनती थी, तकरीबन 800 से 900 अफराद इंतकाल कर गए। एक वबा, कभी कभार ऐसी वबा आती है, तो वो लोग वो बीमारी से बचने के लिए अपनी बस्ती को छोड़कर दूसरी बस्ती के अंदर जान बचाने के गरज से चले गए थे। एक हदीस से ये बात मालूम होती है। और दूसरी बात, उनके ऊपर एक बादशाह मुकर्रर था। बादशाह ने कहा कि फलां कौम से तुम्हें लड़ना है। वो लोग बादशाह को तो हाँ कह दिए, लेकिन हीला बहाना तलाश करके, हीला इख्तियार करके ये कह दिया कि जिस जगह हम लड़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ कोई बीमारी है, कोई बीमारी फैली हुई है, ताउन फैला हुआ है, ऐसा झूठ कह दिया। तो अल्लाह को उनका ये करना, उनका ये अमल अल्लाह को इतना नापसंद हुआ कि अल्लाह ने पूरी कौम को, वो बस्ती छोड़कर दूसरी बस्ती में गए, 2 पहाड़ के बीच में थे वो, अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजकर कुछ ऐसी आवाज़ निकाली गई जिसकी वजह से पूरी कौम मर गई। अब मैं बताया उसकी तादाद, उसकी गिनती कितनी, 10,000। हदीस की किताबों से मालूम होता है 3,000, 4,000, 8,000, 10,000, 30,000, 70,000 तक बताया जा रहा। पूरे मर गए, बस कोई नहीं बचा। तो इससे अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जाकर जिहाद करना, क़िताल करना, आदमी मैदान जंग में जिहाद के लिए जाए और ये समझ जाए कि मैं मैदान जंग में जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। मैदान जिहाद में जाना ये मौत आने का जरिया नहीं है, और घर में बैठ जाना ये मौत से बचने का जरिया नहीं है। मौत तो इंसान को आकर रहेगी। अल्लाह कुरान के अंदर कहते हैं ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं रहो मौत तो तुम्हें आकर दबोच लेगी, मौत तो तुम्हें आकर पकड़ लेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत फोर्ट के अंदर, मजबूत किलों के अंदर भी हो, वहां भी मौत आएगी। मौत जहां भी रहे इंसान, हमने देखा अभी 5-6 महीने पहले बड़े बड़े मालदार, दुनिया के चोटी के मालदार समंदर के अंदर एक जहाज को देखने के लिए, उसका जो जहाज डूब गया था, वो जहाज को देखने के लिए समंदर के अंदर गए हैं। बिल्कुल करीब था कि पहुंच जाए, आदमी पैसा देकर मौत के आगोश में चला गया। समंदर की गहराई हो या जमीन की गहराई हो या आसमान की ऊंचाई हो, मौत से किसी को छुटकारा नहीं। आज उनकी तो कल हमारी बारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। अब पूरी कौम 10,000, अगर कम भी रख लिया जाए, 10,000 लोग पूरे के पूरे मर गए। अब बाजू गांव वालों को मालूम हुआ, आकर देखा 100 की लाशें पड़ी हैं। कितने लोगों के वास्ते कफन का इंतजाम किया जाएगा, कितने लोगों को दफनाया जाएगा। यहां कोरोना में एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 मरते थे, तो खबर खोदने वाले परेशान। कब्रिस्तान के अंदर बुलडोजर नहीं आ सकता वैसी जगह, लेकिन खोदने वाले थक गए, परेशान हो गए। अब वहां कितने लोगों की खबरें खोदी जाएंगी। इसराइल के जुल्म से
کتنے فلسطینی بچے، کتنی فلسطینی عورتیں، کتنے فلسطینی بوڑھے، کتنے فلسطینی جوان شہید ہوئے۔ ایک بڑی خبر، ایک بڑا گڑھا کھول دیا گیا ہے، اسی گڑھے کے اندر، اسی خبر کے اندر لائن سے لاشیں رکھ دی گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ سب نے مشورہ کر کے، اب سمجھانے کے واسطے کہتا ہوں 10,000 کا بولے تو یہ پورا ہمارا تنگم نگر ہوتا۔ اب سب کیا کر دیے، باؤنڈری کے جیسا بنا دیا۔ وہ خبر، وہ باؤنڈری کے اندر لاشیں جو ہیں پورے، وہ خبر پورا وہاں سے لے کر، وہ جمال آباد سے لے کر پورا ایسا پورا باؤنڈری بنا کر چھوڑ دیے، دیواریں کھڑی کر دیے پورا ایسا۔ بعض تفسیر کی کتابوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں ایک نبی تھے، حضرت حزقیل علیہ السلام، حزقیل ان کا نام تھا۔ بہت سارے نبیوں کو کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر نام ذکر نہیں کیا، چند نبیوں کا نام گن کر 25-30 نبی کے نام قرآن کے اندر آئے ہوں گے، ورنہ اللہ 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ایک ایک زمانے میں، ایک ایک مدت میں کئی نبی ہوتے تھے، بابا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، بھتیجا نبی، چچا نبی، ایسے۔ تو اس زمانے میں ایک نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، حزقیل۔ اب ان کا گزر ادھر سے ہوا، دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ خبر کی جیسے کوئی دیوار کھڑی کی گئی ہے۔ معلوم کیا گیا، معلوم کر کے اندر گئے ہیں تو وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کسی کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھ کر پریشان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین اس بات پر ہونا چاہیے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، تبھی ہم ایمان والے کہلائے جائیں گے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مر گئے، مٹی ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، اور اب دوبارہ زندگی نہیں۔ آج دماغ کے اندر، دل کے اندر یہ شک کا بیج بویا جا رہا ہے، مر گئے بس ختم، دوسرا عالم، آخرت، حساب کتاب، جنت، جہنم، یہ سب کچھ نہیں۔ دیکھو صاف لفظ قرآن کی آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں عبرت کے لیے، دیکھو قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں، قرآن کوئی جغرافی کی کتاب نہیں، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں۔ آدمی الگ الگ انداز سے سوچتے، دیکھو قرآن کے اندر، وہاں شام سے لوگ بولتے قرآن کے اندر سائنس کے بارے میں بتایا گیا ہے، قرآن کے اندر ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا، تاریخ بتائی گئی ہے، قرآن کے اندر جغرافیہ بتایا گیا۔ سو قرآن جو ہے یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں، اس کے اندر قصے اس لیے لائے گئے ہیں تاکہ سننے والا سن کر اس سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ سب کو جانا ہے، سب کی ان کے ساتھ کیسا ہوا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یا خود آگے بڑھ کر انہوں نے دعا کی، اے اللہ یہ پوری قوم ایسی ہی پڑی ہے، اللہ آپ ان کو دوبارہ زندہ کر دیجیے، اللہ آپ ان کو دوبارہ زندہ کر دیجیے۔ ان کی دعا کی برکت سے وہ قوم پوری کی پوری 10,000 کم از کم میں بتایا تھا، ورنہ تو 70,000 تک، 10,000 پوری لاشیں وہاں پڑی ہیں، کسی کی کھوپڑیاں الگ، کسی کے ہڈیاں الگ، کسی کے ہاتھ کے ہڈیاں الگ، کسی کے پاؤں کی ہڈیاں الگ۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو کہا، حکم دیا کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر پہلے ہڈیوں کو حکم دے کہ سب ایک ساتھ جڑ جائے۔
کس کے ہڈیاں، کس کی کھوپڑیاں ہیں گی، سب ایسا نہیں کہ میری کھوپڑی تمہارے بدن میں جا کر فٹ ہوگی، ان کا جو ڈھانچہ ہے ان کے بدن میں جا کر فٹ ہو گیا، وہ کھوپڑی وہاں جا کر مل گی، نہیں، سب اللہ کے واسطے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے۔ اللہ کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب اللہ کہتے ہیں جب ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کیا بھی پریشانی نہیں، کیونکہ آدمی تمہیں دیکھے رہیں گے کون سا بھی پروڈکٹ دنیا کے اندر آتا ہے، مثال کے طور پر آپ یہ بوٹل کو لے لیجئے، یہ پہلی مرتبہ اس بوٹل کو بنانے میں تو تکلیف ہوگی، کیسا بنانا، کیا کرنا، کیسا ہوگا، لیکن جب سیمپل آ جاتا تو اسے رکھ کو آرام سے بنا لیتے۔ سیمپل ہے، اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کرنے میں تم نے کیا بھی دقت نہیں ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی، تو سیکنڈ ٹائم پیدا کرنے میں کیا تکلیف ہوگی۔ اللہ اتنی بڑی قدرت۔ جب یہ کھڑے ہو کر حضرت حزقیل علیہ السلام نے آواز دے کر کہا تو سب ہڈیاں اپنے اپنے بدن میں جا کر جڑ گئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس میں گوشت اور کھال سب اپنے اپنے طور پر لگ جائے، تو سب پورے لگ کر اس کے بعد پورے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کھڑتے ہی ان کی زبان سے یہی جملہ تھا، سبحان اللہ وبحمدک لا الہ الا انت، سبحان اللہ ربی وبحمدک لا الہ الا انت۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف تیری ہی بندگی کی جانی چاہیے، تو ہی بندگی کے لائق ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی سپر پاور، نہ امریکہ، نہ اسرائیل، نہ برطانیہ، نہ رشیا، کوئی سپر پاور نہیں۔ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی ویلیو نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ دیکھیے اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے آدمی کو کوئی ایسی تدبیر نہیں اپنانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ کے راستے میں یا اچھا کام کرنے سے پیچھے ہٹ جائے نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، پوری زندگی انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دیا، لیکن ان کی جو موت آئی ہے وہ بستر کے اندر آئی ہے۔ اگر میدان جنگ میں جا کر، میدان جہاد میں جا کر موت ہی ہوتی تو وہ کبھی کے شہید ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے تلوار چل رہی ہے، ادھر سے گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ادھر سے بم پھینکے جا رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اللہ کسی کو بچانا چاہے تو اللہ ہر طرف سے بچا لے سکتے ہیں، اور اللہ کسی کو ختم کرنا چاہے وہ حفاظت کے اندر رہ کر بھی۔ اب دیکھیے یہ لوگ موت سے ڈر کر اپنی جان بچانے کے خاطر جا کر دوسری بستی میں جا کر بسے ہیں، لیکن وہیں مر گئے۔ وہاں بیماری پھیل کو ہے تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا اور حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ جس جگہ وبا پھیل کر ہو، بیماری پھیل کر ہو، وہاں کے لوگ اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی کو نہ جائیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وڈیاتم کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا، وڈیاتم کے اندر ایک بیماری پھیل گئی، ایسی بیماری پھیل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، آدمی موت کے ڈر سے نہیں چل۔ کورونا کے اندر کووڈ کے موقع پر وہ کیا گیا، اس میں ڈر پیدا کر دیا گیا، دور دور سے ڈر، ہاتھ ملانے نہیں، قریب آنے نہیں، سب پریشان، موت کا ڈر بٹھا دیا گیا۔ تمہیں چل جاتے۔ کتنے کورونا میں انتقال کیے جانے والے افراد کو دفنانے والے آج تک الحمدللہ زندہ ہے۔ سوچ کر دیکھیے، موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، موت آنی ہے تو موت آ کر رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا
کہ جس جگہ وبا پھیل جائے، جس جگہ کوئی ایسی بیماری پھیل جائے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، تو وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے. جو بھاگے گا وہ اللہ کے غضب کا حقدار ہو جائے گا، نہیں جانا چاہیے. اور دوسرے لوگوں کو یہاں سے پھیل کو ہے، سو آمبور میں پھیل کو نہیں، پیرنابٹ میں پھیل کو نہیں وہ بیماری، وہاں کے لوگ یہاں نہ آئے، وہاں کے لوگ یہ ایسی جگہ نہ آئے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو نہ کو، اپنے آپ کو برباد کرو نہ کو، وہاں ہی کیا مات خرچہ. اب یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وجہ سے کیا کرے، پورا جب کورونا آیا وہاں چیک پوسٹ جگہ ڈالے، یہاں ایک چیک پوسٹ، مادنور کے پاس ایک چیک پوسٹ، پھر یہاں مرلی کے پاس ایک چیک پوسٹ، پھر ادھر ایک پاس، سب پاس لے رکھو، جانا کیا ہے کدھر ہے، ضرورت پر باہر جا سکتا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، ملک شام کے لیے وہ نکلے، قریب تھا ملک شام میں داخل ہونے ہی والے تھے. معلوم ہوا کہ وہاں ایک امواس، ایک جگہ کا نام ہے امواس، عین میم واو الف سین، امواس ایک جگہ کا نام. وہاں ایسی ہی کوئی بیماری پھیل گئی ہے، کوئی بیماری پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو قافلہ تھا، جو جماعت تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کیا جائے، کیا کرنا ہمیں. تو اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے مالدار صحابی، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے. دیکھو صحابہ رہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے، کبھی نہیں رہتے دوسرے صحابی رہتے، کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، اور ان کو اگر معلوم ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہے انشاءاللہ. ہمارے یہاں کیا ہوتا، میں سنیا نہیں نہ سکا بھی، ہاں میں کیا بھی ایسا سن کو نہیں نا، تمہیں سنے کہ تمہیں نہیں، میں سنیا نہیں کہتا تمہیں بھی وہ غلط ہے، ایسا نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں کہ جس جگہ وبا پھیل جائے وہاں رہنے والے لوگ وہیں رہے اور باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں، باہر رہنے والے لوگ وہاں نہ جائیں. تو اب آپس میں مشورہ کر کے چلو ہم واپس چلتے ہیں. اب اس زمانے میں یہ ملک شام کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ وہ 10 صحابہ میں سے ہیں. ویسے تو پورے صحابہ جنتی تھے، 1,24,000 صحابہ سب جنتی، لیکن دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کے بارے میں بتائے، انو جنتی انو جنتی انو جنتی انو جنتی، 10 عشر مبشرہ کو کہا جاتا ہے 10 صحابہ کے بارے میں. 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. اب انہوں 1-2 صحابی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشر مبشرہ، 10 خوشخبری دیے جانے والے صحابہ، جنت کی خوشخبری ان کو دنیا کے اندر دے دیے. سو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ امیر المومنین وہاں سے واپس ہو گئے ہیں، تو انہوں بولے اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں. دیکھو تقدیر کا فیصلہ رہا تو تدبیر بھی کیا بھی کام آتے ہیں. پلان ہو کر رہنا، اگر بولے تو ضرور وہ چیز ہو کر رہے گی. اگر اللہ تقدیر میں لکھ دیے ہیں نہیں ہو کر رہنا، اگر بولے تو میں سوچ کو کھونا تو سوچنے بھی نہیں ہو سکتا. اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بولے امیر المومنین آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے آپ کو آ جانا چاہیے. تو حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو عبیدہ، اگر کوئی دوسرا کہتا تو ٹھیک تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تعجب کی بات ہے.
ایک تعجب کی بات ہے، دوسرے کو بھی بولے تو حضرت بولنا نہیں تھا وہ. ویسا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا بولے، اے ابو عبیدہ کوئی دوسرا کہتا کوئی بات نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تعجب کی بات ہے، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تقدیر کی طرف ہی. اللہ کیا بہترین جواب دیا. وہ عربی میں ورڈ سے نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم بھاگ رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے. تو میرے بول لکھے نا پھر اللہ کی تقدیر کی طرف سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کی حدیث ہے، آپ نے بتایا کہ جس جگہ وبا پھیل جائے ویسی جگہ باہر کے لوگ نہیں جانا کر بولتا. یہ بھی اللہ کے نبی کی بات اچھی ہے، اس کے وجہ سے ہمیں وہاں سے نکل رہے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنا، خاص طور پر میدان جہاد میں اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر آدمی نکل رہا ہے. کوئی یقین نہیں کہ زندہ واپس آئے گا، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ میں میدان جہاد میں گیا تو ضرور شہید ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. کتنوں کی جان، 313 صحابہ وہاں ہیں، 313 صحابہ کی جماعت، سامنے مقابل میں 1000. ان کے پاس ڈھنگ سے ہتھیار نہیں، ڈھنگ سے سواری نہیں، کھانے کے وقت سے کھانا نہیں، لیکن 1000 کا جب مقابلہ ہوا بس یہ لوگ ان کے اوپر غالب آ گئے. 313. اللہ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ کے یہاں کوالٹی کی بہت خطر ہے. اللہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں. پکا سچا ایمان والا ہے کیا اگر بولے تو اللہ کی مدد اترتی. اور یاد رکھو آج بھی وہ فارمولا ہے جو نبی کے زمانے میں جو فارمولا تھا، جو وصول تھا، جو رولز تھا، وہ آج بھی وہ 600. ہمیں پکے سچے ایمان والے عبادت کے اندر بھی بن کو رہنا، معاشرت کے اندر بھی بن کو رہنا، معاملات کے اندر بھی بن کو رہنا، اخلاق کے اندر بھی بن کو رہنا، عقیدے کے اندر بھی بن کو رہنا. یہ پورے اندر ہمیں خالی نماز پڑھ لے کو دوسرے چیزوں کے اندر صفر رہے کو بتا اللہ کی مدد نہیں آتی. آج وہ چھو گیا سب. آدمی کیا سمجھتا، صرف ایک چیز پر عمل کر کے 4 چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، اور یہ سمجھ اور اس امید پر ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. نہیں، اللہ کی مدد کامل دین پر چلنے پر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سب سے سر بلند رہو گے، تم سٹاپ لسٹ میں رہو گے اگر تمہارے اندر پکا سچا ایمان. پکا سچا ایمان وہ اچھے. حالات اچھے ہیں تب بھی ہم ایمان کے اندر جمے رہے، حالات خراب چل رہے ہیں تب بھی ہم ایمان کے اندر چلتے رہے. حضرت ہارون رشید یا کوئی دوسرے بادشاہ، ان کے پاس ایک کام کرنے والے نیک دل انسان تھے. ایک باغ سے پھل نکال کر بادشاہ نے خود ان کو کھانے کے لیے دیا. بادشاہ بھی وہ درخت سے کچھ پھل نکال کر کھایا. یہ اچھا مزہ لے لے کو کھا لکھی. اب انہوں کھائے گا تو وہ بادشاہ کھائے تو کڑوا ہے، کڑوا ہے وہ پھل. بادشاہ پوچھا کڑوا ہے نا، بولنا نہیں کہا کڑوا ہے کر بول کر پھل. تو نہیں بہترین جملہ بولے، بہترین بات بولے. پوری زندگی تو میٹھی چیز، میٹھا پھل کھاتے رہے، ایک مرتبہ بادشاہ کے ہاتھ سے کڑوا پھل مل گیا تو کئی کو شکایت کرنا. آج اللہ ہم نا انسان کی خراب عادت، نعمتوں کو تو گنتا نہیں، اللہ کی نعمتوں کو تو گنتا نہیں. کچھ پریشانیاں آ گئی، کچھ مصیبتیں آ گئی، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے وہ پریشانی ہے، مجھے کام ملتا نہیں، مجھے شادی کا مسئلہ، مجھے بچے کا مسئلہ، میری بیوی کا مسئلہ، خالی یہ بتاتے رہتا. اللہ ابھی آپ نے غور کیا، صبح اٹھ کر آپ کا ہاتھ کام کر رہا، آپ کی زبان کام کر رہی، آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں، ناک سے سانس لے رہے ہیں، پیر سے چل رہے ہیں. اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو 1 کروڑ روپے چاہیے، آپ اپنی دونوں آنکھ مجھے دے دیجیے. کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی تیار نہیں ہوگا.
اور آج ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کر کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں صحیح سالم دی. ایک بزرگ ایک گاؤں میں گئے. وہ پہلے زمانے میں شاید میں جمعہ میں بولا تھا. وہ گاؤں کا باہر ایک بڑا دروازہ تھا, دروازہ بند کر دیا دن میں. رات میں بند کرتے تھے, دن میں ایک بار بند کر ڈالے. نہیں, وہ بادشاہ کا پرندہ اڑ کو چلے گا ہے, اس کے سے دروازہ بند کر دے. پرندہ کیا نیچے سے جانے والا, اب یہ دروازہ بند کر لے, کھلا ہے سمجھو نا. اب باہر سے وہ گیٹ بند کر دے, بہت سب باہر کا گیٹ ہے. اب پرندہ کئی بھی گیٹ بند کر لے, نہیں وہ پرندہ اڑ کو چل جائے گا. ہنسیں گے کون بھی, کیا گیٹ سے جاتا پرندہ, انہیں اڑ کو کہاں سے کھینچا گیا. انہیں اللہ والے بولے, اللہ کیسے کیسے بیوقوف لوگ احمق لوگ سب آپ کو بادشاہ بنا ڈلتے, مال دے ڈلتے. تو غیب سے ایک آواز آئی, ٹھیک ہے آپ کی جو ذہانت ہے, آپ کے پاس جو ایمان ہے, آپ کے پاس جو علم ہے, وہ اس کو دے دیا جائے اور اس کی بے وقوفی آپ کو دے دی جائے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ فوراً ان کو احساس ہوا, نہیں کوئی ایسا بولنا نہیں تھا, ایسا سوچنا نہیں تھا. فوراً اللہ سے معافی. آج ہم دنیا کے اندر یہ سوچتے ہیں اللہ آپ کو نماز کی توفیق دے رہا, دوسروں کو وہ توفیق نہیں مل رہی. تو آپ سوچ کر دیکھو, آپ اللہ کے چہیتے ہیں, اس لیے آپ اللہ آپ کو اپنے دربار میں بلا رہا, بار بار بلا رہا, 5 مرتبہ بلا رہا. اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو اس لیے موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. موت کے ڈر سے, اللہ کے راستے میں جانے سے آدمی, خاص طور پر میدان جہاد میں جانے سے, اللہ اس آیت کے اندر جہاد کی ترغیب دے. دیکھو جہاد کے بارے میں پہلے بتایا میں, جہاد ہمیں جا کو کسی کو مارنا توڑنا سب نہیں ہے. ہمیں کبھی کبھار, ہمیں ہندوستان کے اندر رہتے ہی ہم نہ آزادی کے ساتھ ہماری شریعت پر ہم نہ عمل کرنے کی وجہ سے چھوڑ دینا. کون سا مسئلہ رہتے برابر, طلاق کا مسئلہ رہندے, خلا کا مسئلہ رہندے, وراثت کا مسئلہ رہندے, بیوی کو خرچہ دینے کا مسئلہ رہندے, ہمارے نبی ہم نہ پورا بتا کو چلے گئے ہی. ہم نہ کسی سپریم کورٹ کے آرڈر کی سب ضرورت نہیں, کسی سپریم کورٹ کے قانون کی سب ہم نہ ضرورت نہیں. لیکن یہ جب انٹرفیئر ہوں گے, جب یہ دخل اندازی کریں گے, ہم نہ پریشان کریں گے, ہمارے مذہب پر ہم نہ عمل نہیں کرنے دیں گے, تو اب ایسے وقت ہم کھڑے ہوں گے. لیکن اب ہندوستان کے اندر رہنے کی وجہ سے یہاں ہم جوش میں آتے ہی فوراً نہیں, ہم بڑوں کے تابع رہیں گے. بڑے ہم نے کیا مشورہ دیتے کہ, کیا رائے دیتے کہ, اسے ہمیں فالو کر لیں گے. ورنہ عام طور پر نوجوانوں کے اندر ایک عجیب جذبہ, فلم دیکھو پورے ہیرو بن جانا چاہتے ہیں, خوب ہیرو بن جانا چاہتے ہیں. جا کو ویلن کو جا مار دل کا جاتے نہیں, کیا پیسہ جا کو کر دل غلاٹا کر دل کو توڑل کو پھوڑل کو آ گیا تو ٹس ہو جاتا سمجھتے. آج بھی پہلے بھی بتایا, آج بھی ڈی جے ہلی کا مسئلہ بنگلور کے اندر 2 سال پہلے پولیس اسٹیشن میں کچھ فساد ہوا, کچھ گڑبڑ ہوا. کتنے نوجوانوں کو آج کے اندر جیلوں کے اندر بے قصور, کوئی ان کا قصور نہیں, آج بھی جیلوں کے اندر پڑے ہیں, پریشان ہیں. خود ہمارے ایک ساتھی, ہمارے بات کے 3-4 سال کے, وہ ٹائم کچھ انہوں بھڑکا کو چھوڑے گا تو ان کے اوپر کیس پڑا. آج بھی انہوں کہاں بھی باہر نہیں جا سکتے, ان کی ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. آج کہاں جاتے, کہاں آتے, کس سے ملتے, کیا کرتے, رکر انہوں سپریم کورٹ تک جا کر گیا. ابھی کل بھی دلی میں ہی کر بولے پریشان. آج ہمیں جوش میں آپ کو کیا کرتے فوراً اتر گیا. حضرت بولنا نہیں, اٹھارے نعرے تکبیر, اٹھارے تکبیر کا قصہ کر بول کر ٹھالا کو نکل کے اس کے بعد بیلا نہ ٹھک پڑتے رہتے. نہیں, بڑوں کے تابع, بڑوں کیا, بڑے بول دیے, بڑوں کی طرف سے حکم آ گیا, نہیں آپ سب اترنا سوچ تو اتر جانا. وہ نہیں, صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو, ٹھیک ہے. آج ہمارے بڑوں کی طرف سے جب یہ بات بولی جاتی ہے, خاص طور پر 6 دسمبر آتی, فوراً سب کو بے ہوش آ جاتا دم, ہمیں لے کر رہیں گے, مسجد لے کر رہیں گے, مسجد لے کر رہیں گے.
गड़बड़ कर ये नारा उन्हें वो पार्टी वाले एहतिजाज भी, धरना भी, ये भी सब अपनी जगह रखो। आज हमारे से एक मस्जिद गई, अगर आज अल्लाह ना करे अगर आप मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारी मस्जिदें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। है सो मस्जिदों की हिफाजत करो, है सो मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करो। मस्जिद के बगल में रहते हैं, मस्जिद के बाजू में रहते हैं, अजान सुनकर आप मस्जिद को नहीं आते, तो आप कैसे मुसलमान हैं? कैसे मुसलमान हैं? खाली 6 दिसंबर आया, ब्लैक डे मना दिए, काला कपड़ा पहन लिए, काला झंडा ले लिए, कुछ जाकर तालुका ऑफिस के सामने धरना दे दिए, एहतिजाज कर दिए, स्ट्राइक कर दिए, बस फिर भूल गए। वहां मस्जिद को खड़े होकर ले रहे हैं, जोहर की नमाज छूट रही है, असर की नमाज छूट रही है। हमें तो बताया गया मैदान जिहाद में भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, मैदान जिहाद में भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं। और आज आराम से, इसलिए हमें अपने बड़ों के मातहत रहकर, बड़ों के मशवरे वो देखते हैं। आज जमीयत उलमा कितने बेकसूर नौजवानों के केस लड़ रही है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए। एक एक वकील का फीस भी हजारों में है, हजारों में। 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 20 पर 2 साल के बाद बरी होकर आते हैं, पूरी जवानी आज गुजर गई, अब आप क्या करेंगे? तो इसलिए होशमंदी के साथ, संजीदगी के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। तो इस आयत से यही मालूम हुआ मैदान जिहाद में जाने से मौत आती, ऐसा भी नहीं। घर में बैठ जाने से मौत नहीं आएंगी, ऐसा भी नहीं। जब अल्लाह के रास्ते में निकलने का मौका आया तो निकल जाओ। आज वो मुजाहिदीन हैं, चंद मुट्ठी भर मुजाहिदीन, हमास के मुजाहिदीन हलक के कांटे बने हुए हैं इसराइलियों के वास्ते, थूकने भी नहीं, निगलने भी नहीं। ठीक है, आप दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आपके अंदर दम नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके। बहुत सारे अंदर की चीजें मालूम होती हैं कि इसराइली फौज के अंदर रहने वाले जो फौजी हैं वो आंख की बीनाई से महरूम हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं। क्या करना समझ में नहीं आता हमने। वो अपने एतबार से पक्के ही, और अल्लाह की मदद का वादा हमारे ऊपर सुन ली, हमें सुन को यहाँ पूरा झटक दल को उठ को चलते ना पैसा सुन ली। अल्लाह चाहते सो तब्दीली लाओ। अल्लाह कुरान के अंदर कहते हैं अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम को नहीं बदलते जब तक कि वो कौम अपने आप को नहीं बदलती। अपने आप को बदलने का इरादा, हमेशा नमाजी बन को नहीं रहना चाहते तो अल्लाह हमने कहा से नमाजी बनागा। तू कदम ये कदम उठा, मैं पकड़ तो तुझे। तू रात में सोते वक्त तेरे अंदर इरादा नहीं फजर पढ़ना कर बोलकर, कहां से अल्लाह उठाएंगे? बोलो तू इरादा तो कर सो। या और बात है कि गहरी नींद थी, उठकर सो गए, लेकिन अल्लाह उठाए तो ना। कितने की बोलते मतलब उठा क्या, अभी आधा घंटा है ना, अभी 20 मिनट है ना, अगर सो गए, अगर सोया वो देंगे तो 7:15 बजे उठा। अब खजात ना पढ़ना छोड़, बाद में तो पढ़ लेंगे, अगर सोना है। इरादा कर को सोए, अल्लाह जरूर उठाते। लेकिन हमेशा इरादा नहीं करते, हमेशा नमाज पढ़ना अगर वो नहीं चाहते, आज हमें खुद दीन पर अमल करना नहीं चाहते, तो अल्लाह हमने दीन पर कैसा चलाएंगे? बड़ा सुनकर अफसोस होता है। आज बच्चों के अंदर, खास तौर पर नौजवान बच्चों के अंदर, नौजवान बच्चियों के अंदर दीन का कोई जज्बा नहीं है, अल्लाह के सामने हाजिरी का कोई यकीन नहीं है कि अल्लाह हमने खाने पीने, मौज मस्ती करने, अय्याशी करने के वास्ते अल्लाह हमने दुनिया के अंदर भेजेंगे।
ایک ہمارے ساتھی کل کھڑے ہو کر، ایک شاگرد کھڑے ہو کر کارگزاری سنائے کہ ایک مسلمان بچی کا غیر مسلم سے تعلق بن گیا، اب اس کو سمجھا کر وہ غیر مسلم کو مسلمان بنانے کا مطلب اسے ذہن بنا کر، چلو بھائی تمہیں مسلمان ہو جاؤ بول کر اسے ذہن سازی کر ان کو تیار کر لیے. تو اب یہ مسلمان بچی کہہ رہی ہے، کمنٹ میں بولے میں جس چاکڑے جس چکڑ سے نکل کو آئی اس چکڑ میں تم نے مجھے بحث سے کیا سنا. کسے کہہ رہی ہے؟ وہ اسلام کو چکڑ بولتی ہے، ایک مسلمان بچی. کیوں؟ نہ کوئی اسلام دین کچھ بھی نہیں، بس آج سمجھ گئے کیا؟ اچھا کمانا، اچھا موج مستی کرنا، اچھا پھرنا، اچھے گاڑیاں رہنا، کبھی وہاں دبئی کو جانا، کبھی سنگاپور کو جانا، کبھی مالدیوز کو چلے جانا، کبھی سوئٹزرلینڈ کو چل جانا، اچھا خوب اڑانا. دنیا کے اندر جنت لینا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا کے اندر جنت ایمان والے اگر ہی کرو تو ویسے دنیا جنت نہیں ہے. جنت لینا چاہتے ہو تو یہاں قیدی بن کر رہنا پڑے گا آپ کو. دنیا قید خانہ ہے ہمارے واسطے. ہم اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. مطلب حلال کھانے کے پابند. اللہ بول دیا بس. یہ نہیں وہ کہیں کو سور کو کھاؤ نہ کر بولے ہی سو، وہ کہیں کو شراب پیو نہ کر بولے ہی سو، وہ کی کو نشہ نہیں لینا نہیں کرو. اچھا ہم نہ چڑھتا نا، اچھا ایک عجیب رہتا وہ نہیں. اللہ کے نبی بول دیے ہر نشے والی چیز حرام ہے، چاہے وہ سالڈ رہندے لکوڈ رہندے. اب کون اس پر عمل کرتا؟ یاد رکھو دنیا کے اندر نبی تو نہیں آئیں گے، نبی کے وارث دنیا کے اندر رہیں گے. اور دنیا کے اندر نبی کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں. اور علماء آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دوست ہیں اور آپ کے ہمدرد ہیں. ہاں کوئی ڈاکٹر ایسے رہتے منہ میں بول ڈالتا ہوں. ایک ہمارے ریاض ڈاکٹر کرو تیوانہ بڑی میں، ان کے پاس گئے تو کون سے معمولی بیماری کہتے پلٹ 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 سویاں چبائے صبح. ایک عورت ایسا کیا کیا ایسے تجھے کون کھاؤ بولے کھانا کہیں کو یا واقع پڑھنا کہیں کو ایسا بولے گا. کہا ڈاکٹر صاحب ہاں دیکھو کام چپکے اتنا رہنا ملیا سے بس کر کو کھائی رہیں گے مجھے ایسا اس مومج بولیں گے. اچھا ایک بچہ آیا وہ کیا کہ وہ زخم کر لگا اب اللہ اللہ ڈاڈا کیا ہے ادن تری چپکے بیٹھا رہتا سنا کر دل کو اب اللہ اللہ نہ کرنا بیٹھا ہے کہ کھاؤ بیٹا. میں دکھانے جاتے کیا بھی ادھر ادھر سن کو نہیں. ہمیں کبھی کبھار جاتے تھے ہمیں زیادہ تر 15 روپے 20 روپے لینے فیس 20 روپے 25 روپے آخری زمانے میں 50 روپے کا لیتے تھے. لیکن جو ہی آزان ہو جائے اتنی دیر بات اس کے کیا بھی کام نہیں بیٹھ کو بغیر رکھ رہیں گی ماں. اب ہمیں نماز جانے کا ٹائم اب یہاں بیٹھ کے ہم یہاں بغیر رکھ رہا کہ اب بیٹھ بیٹھ نماز جا کر تو خیر کسی کی پرواہ نہیں کرے. نماز کے اتنے فرض نماز چھوڑو تہجد کے پابند اور ان کا انتقال بھی ہوا ہے سجدے کی حالت میں. یہ ہے موت، اسے بولتے ہیں زندگی. آج ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں کوئی اللہ کا دھیان نہیں. بس جوانی آئی تو بس سمجھتے ہیں بس جوانی دیوانی ہے، اب ہم جو چاہے کر سکتے ہیں جیسے چاہے رہ سکتے نہیں. ہم ہر چیز کے اندر پابند. اللہ کے پاس جا کر ہمیں جواب دینا ہے. اور اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند. بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ ڈالتا. شیر بڈھا ہوگا تو سامنے سے شکاری جانور گیا تو بھی خاموش دیکھنا خاموش رہنا. وہ کیا کرنا ہوگا؟ بھاگنے ہوتا نہیں، پکڑنے ہوتا نہیں. بڑھاپے کی عبادت بڑھاپے میں سب بھی کرسی پکڑ لو بیٹھ جاتے. سچ مسجد پکڑ لو اللہ 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 گھر کو جانے سے اندھے سے وہاں جا کر لکھ لکھ کرنے سے لکھ لکھ کر گھر کو مسجد میں گھر جاتے. لیکن جوانی میں
باہر کب جائیں گے، باہر کب جائیں گے، باہر کب جائیں گے، کب رکھتا سو وہ ٹائم تمہیں اللہ سے قریب ہو کر یہ کرو گے، اللہ ایسا ایسا چیزیں دیں گے ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ اللہ بولے کیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، جان لو اللہ سب سنتا بھی جانتا بھی، اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرو۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ نعوذ باللہ، جب یہ آیت اتری تو لوگ 3 جماعت میں بڑھ گئے۔ ایک وہ جماعت یہودیوں کی جماعت، انہوں کیا بولے؟ نعوذ باللہ، کیا بنا بولے؟ کیا اللہ فقیر ہوگا ہے ایسا، اللہ کو اللہ کا خزانہ کم ہوگا سکا ہے، اللہ ہمارے سے خرچ پوچھتا ہے۔ خرچ دیکھو بھائی، ایک آدمی گفٹ دے دیا تو پھر وہ چیز ملتی نہیں، خرچ کر وہ لیے تو کیا کرنا پڑتا؟ سر ریٹرن کرنا پڑتا، واپس کرنا۔ اللہ بول رہے کہ تمہارا پیسہ تمہیں دیو، میں تم نہ واپس کر ڈالتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آدمی اللہ کے راستے میں 1 کھجور صدقہ کرتا، کتنا؟ 1 کھجور، اللہ اسے حفاظت کرتے 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 اتنا بڑا بنا دیتے کہتے جیسے پہاڑ رہتا۔ کل بلا کو لیو بھائی تم نے یہ ثواب تمہارا ایسا کر بولے تو حضرت پہاڑ کو تو کیسے ٹھڑک جانا سو، پہاڑ کا مطلب ثواب، پہاڑ کے جیسا ثواب، اب اسے ہمیں سمجھ نہ کر بولے تو بونس پوائنٹ، تمہیں فلپکارٹ سے لیتے رہے تو ریوارڈز ملتے رہتا، تم نے کتنا ریوارڈز ملتا کہ کتنا پوائنٹ ملتا کہ اتنا تم نے یہ آفر مطلب اس میں چھوٹ ملتا، تم نے 100 پوائنٹ جمع کر لے تو تم نے یہ آپ سب سمجھ رہا تو بہت آسانی سے سمجھ گئے تھے۔ اللہ ایسے ثواب دیں گے انسان ہکا بھکا رہ جائے گا، بہت پریشان، لیکن اللہ قرض دیو کر بولتے ہی یہ نہ ہی جا رہا، کیا بولے؟ اللہ فقیر ہوگا ہے، نعوذ باللہ کنگال ہوگا ہے۔ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو مالدار ہے، اللہ بے نیاز ہے، تعریف کے لائق وہی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا خزانے کا مالک اللہ ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ جا کر گائے کے تھن کو کاٹ کر دیکھو کتنا لیٹر دودھ نکلتا ہے، کاٹ کر دیکھو، دودھ کا ایک خطرہ آپ کو نہیں ملے گا، ایک خطرہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن صبح کے وقت دودھ نتھارنے والا نتھار رہا نکل رہا کتنا بھائی؟ 10 لیٹر 15 لیٹر، کہاں سے آ رہا؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے راستے میں جو اللہ ایسا ریٹرن دیں گے۔ شیخ بھی 5-6 دن پہلے گزشتہ ہفتہ بھی میں قصہ پڑھا، ایک عورت ان کے گھر میں ایک بکری تھی، اس کے تھن سے دودھ بھی نکلتا تھا، شہد بھی نکلتا تھا، دودھ بھی نکلتا ہے، شہد بھی نکلتا۔ کسی کو معلوم ہوا تو پریشان ہو کو کیا رے باپ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بول کر معلوم کرنے کے واسطے گئے، جا کو تحقیق کرے تو وہ عورت بولی قربانی کا دن آ گئے تھے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے اوپر تو قربانی واجب نہیں تھی، فرض نہیں، لیکن ہمیں سوچے اللہ کے راستے میں مطلب قربانی دیں گے نا اگر بول کر، لیکن پھر بھی چھوڑ دیے، نہیں ہمارے اوپر تو ضروری نہیں نا، ہم نے کھانے پینے کی حیثیت نہیں کر بول کر، اب وہ بکری سے ہمیں دودھ نکھار کا ہمیں بوجھ پی لیتے تھے سو، لیکن اتفاق سے اسی وقت ہمارے یہاں ایک مہمان آ گئے اور ہم نے سوچا کہ قربانی تو ہمارے اوپر ضروری نہیں، لیکن مہمان کا اکرام کرنا تو ہمارے اوپر ضروری ہے۔ مہمان آئے تو منہ بنا لینا نہیں، دل چھوٹا کر لینا نہیں، بخالہ سب نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو کیا طاقت دی کہ خوشی سے کھلانا، ہمیں کہاں تو بھی جاؤ اچھا کھلانے، کیا ابھی پوچھ کو بھی دیکھا نہیں، کیا بھی نہیں، ہمیں دوسری جگہ گئے تو انہیں اچھا کھلانا سب، انہیں ہمارے پاس آئے اگر بولے تو کیا ارے کون سا ٹائم آگا، 20 تاریخ کے بعد آیا ہے، 25 کو الگ آگا ہے، یہ دیکھا در بدر پھر لکھی سو ہمیں ذرا پورا جیب سے خالی، خوشی خوشی کھلا، کیا ابھی ہو جاتا ہے
اب وہ عورت بولتی مہمان آگے اگر بول کر میرے شوہر کیا کیے وہ بکری کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھی تو ایک دوسری بکری گھر کے اندر ہے، میں سوچی شاید وہ بکری ذبح کر ہی نہیں سکا ہے ایسا اگر بول کر وہاں جا کر دیکھے تو میرے شوہر وہ بکری کی کھال مطلب چمڑا نکال رہی۔ اب یہ کہاں سے آئی بکری؟ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جب سے بکری آئی ہے ہم جب بھی دودھ نکالتے ہیں ایک تھن سے دودھ نکل رہا اور ایک تھن سے شہد نکل رہا۔ صرف مہمان کے اکرام میں یہ اعزاز کیا تو اللہ دنیا کے اندر بتا دیا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر مال آپ پوچھے تک رکھو، لوگوں پوچھے تک رکھو، لوگوں دل کھول کو خرچ کرو۔ معلوم نہیں سے کان و کان کسی بھی خبر سے نہیں ہونا۔ صحابہ جب یہ آیت اتری، حضرت ابو دحدح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی انہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی یہ میرا 2 باغ ہے، میں اللہ کے لیے اللہ کو قرض دیتا ہوں، اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی بولے ایک باغ اپنے پاس رکھ لو، اپنے لیے اپنے گھر والوں کے خرچ مطلب ضرورت کے واسطے رکھ لو۔ اللہ کے نبی دوسرا باغ ہے نا میں اللہ کے واسطے دے تو جس کے اندر 600 کھجور کے درخت، ایک درخت نہیں 600 کھجور کے درخت اللہ کے راستے میں دے دیے۔ بیوی سے آ کو بولے میں اللہ کا راستے، انہوں بولے بہترین تجارت کر پائیے، تمہیں زبردست ڈیل کر پائیے، زبردست بزنس کر پائیے، یہ یقین کے ساتھ ہمیں دینا۔ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت ضرورت مند ضرورت پر کام مانگا ہم نے۔ یاد رکھو جو مال اللہ کے راستے میں نہیں لگتا ہے، ضرورت مندوں پر نہیں لگتا، ضروری جگہ ضرورت کی جگہ نہیں لگتا جو مال، اللہ غیر ضروری جگہ اس سے کئی گنا خرچ کر دیتا ہے۔ اس کا اچھا تجربہ کر کے دیکھ لے سکتے۔ ہمیں یہاں بچا کر بولے تو کانکی نکل جانا کہ مجھے، لیکن یہ یقین کے ساتھ دیو اللہ ایسا دیں گے ہمیں سوچیں گے بھی نہیں۔ ڈر ہم نہ شیطان ڈراتا سرے کائی کو دیتا جمع رکھ گن کتنا ہے گن نوٹاں گن خالی گن، اللہ کہتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا، ایسا اتنا ثواب دیں گے، اتنا ڈبل کا نیت کیسی رکھی اس سے بڑھ کر۔ اور یہ سوچو نہ کو پیسہ کم ہو جانا نا، اللہ بولتے کم کرنے والا بھی اللہ اچھا، زیادہ دینے والا بھی اللہ اچھا، فراخی لانے والا بھی اللہ اچھا، کمی کرنے والا بھی اللہ اچھا، اور اللہ کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ وہ ترغیب دیا سو اللہ کے راستے میں جان بھی لگاؤ، ضرورت پڑے تو مال بھی لگاؤ، ضرورت پڑنے پر مال بھی لگاؤ، موت کے ڈر سے پیچھے ہٹو نہ کو۔ دنیا کی محبت کے خاطر مال خرچ کرنے سے نہیں، اور ایسا بھی نہیں بیوی بچوں کو بھوکا رکھو پورا دن نہیں، اللہ دیا ہے الحمدللہ دیں گے، چلو بھائی کھانا بنا دیے زیادہ، چلو فلاں ضرورت مندوں کو بھی ایک ذرا بڑھ کو بنا کو وہاں دے دیے، کتنی خوشی ہوں گی ان کو معلوم۔ جمعے کے دن پہلے تو پیسہ رکھا تھا ماشاءاللہ، جب بناتے تھے مقدار ذرا زیادہ بنا کر پلیٹ میں کی نے تو قسمت بھی رکھو، پہلا وجہ دے دل کعبہ، وہاں دے دل کا عبادت ہم نہ سب یاد کرتا، وہاں دے دل کا عبادت بیٹھ کو کھان گے۔ جب تک ہمیں دوسروں کا خیال کرتے تھے اللہ ہمارا خیال کرتا تھا۔ آج جب سے دنیا کے اندر صرف اپنا خیال آ گیا، اللہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا، تو دیکھتے رکھا ہم دیکھ لیں اللہ کے رسول میں وہاں واپس لوٹ کو جانا ہے۔ اس کے واسطے یہ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں وقت معلوم ہوا، اللہ کے راستے میں ضرورت پڑی تو جان بھی دینا، اللہ کے راستے میں ضرورت پڑے تو مال بھی خرچ کرنا، موت کے ڈر سے پیچھے بھی ہٹنا نہیں، موت تو سب کو آ رہیں گی۔ سوچے بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بھی آئی، سب کو آگے، کون دنیا کے اندر کون بھی آج تک نہیں بچا۔ جو خدا کر کو بولے انہیں بھی دنیا سے گیا، جو خدا نہیں کر کو بولے انہیں بھی دنیا سے گیا۔ بس ایک اللہ موقع دیے ہیں، اللہ زندگی دیے ہیں، یہ زندگی سے فائدہ اٹھا لینا، خوش کر کو اللہ کو خوش کر کو دنیا سے جانا آنے، ایسی زندگی نہیں رہنا چلے گئے پھر واپسی کا کوئی نہیں۔
آج نوجوانوں کے اندر فوراً اپسیٹ ہو جاتے ہیں، دل چھوٹا کر لیتے، فوراً پریشان ہو جاتے۔ اب سب سے بڑا سلوشن کیا سمجھتے؟ خودکشی۔ سب سے بڑا سلوشن کیا؟ شراب کے اندر لگ گئے۔ سب سے بڑا سلوشن کیا؟ نشے کے اندر لگ گئے۔ صحت بہت بڑی دولت ہے، اللہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ ہم نے جو دیے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين على اليهود الظالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله۔